ہم پنجاب کا ذکر ہم نے جیسا کہ پہلے کہا کہ مشکل ہی سے کوئی ایسا علاقہ ملے گا جہاں اتنی جاندار قسم کے شاعری، وہ بھی عوامی سطح کی، ان کی کہانیاں انہی کے زبان میں اس طرح سے پیش کرنا کہ جو اپنا اصل مقصد ہے صوفیوں کا، یعنی انسانی برادری ایک ہے اور اس میں اس قسم کے ظلم و زیادتی نہ ہو، اس قسم کا میسج پورا دینا، یہ پنجاب سے زیادہ بہتر میرے خیال سے اور مشکل سے ملے گا کوئی علاقہ۔ اور یہ پنجاب میں یہ کریٹیو جو چیز ہے تخلیق کی اور شاعری کی اور میوزک کی، یہ آج تک باقی ہے۔ اور یہ مثلاً یہ کہ بھائی بہت بڑے بڑے شاعر ہوئے جن کا میں نے ذکر کیا، بلے شاہ وغیرہ، اس کے بعد کوئی کم بڑا شاعر نہیں ہے علامہ اقبال، وہ پنجاب کے رہنے والے، پنجاب کا شاعر۔ اس نے پنجاب کے اور نارتھ ویسٹرن فرنٹیئر پروونس کے خٹک کا بہت ذکر کیا، خٹک کی شاعری کا ذکر کیا، وہاں کے شاعروں کے اوپر ان کی نظموں کا ترجمے کیے ہیں، پشتو کی نظموں کے ترجمے کیے ہیں اقبال نے۔ پھر اقبال نے رام چندر جی پر نظم لکھی، بابا گرو نانک پر نظم لکھی۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس لیے نہیں کہ آپ خوش ہو جائیں، ہندو خوش ہو جائیں، سکھ خوش ہو، نہیں، اس لیے کہ کنوکشن ہے میرا یہ کہ یہ ہے۔ اپنوں سے بیر رکھنا تو نے بتوں سے سیکھا، جنگ و جدل سکھایا، واعظ کو بھی خدا نے تنگ آ کے میں نے آخر دیر و حرم کو چھوڑا، تنگ آ کے میں نے آخر دیر و حرم کو چھوڑا، واعظ کا واز چھوڑا، چھوڑے تیرے فسانے، پتھر کی مورتوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے، پتھر کی مورتوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے، او خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے۔ جگن ناتھ آزاد کو اقبال ازبر تھا، زبانی یاد تھا، ابا کو بھی ازبر الرومی یاد تھا۔ کبھی کبھی حیران ہو جاتے تھے لوگ جب وہ بیٹھے بڑے آرام سے کوٹ کیے جا رہے ہیں مثنوی مولانا روم سے، جاوید نامہ سے، ضرب کلیم سے، تو یہ ایک طرح کی مشترکہ چیز مجھے وراثت میں ملی ہے، نازکی کا اقبال پرست ہونا، یا یہ میں کہوں گا اقبال آشنا ہونا، اور جگن ناتھ آزاد کا اقبال پرست ہونا۔ اور اقبال پرستی جو جگن ناتھ آزاد کی ہے، اس نے ہم کو آزاد آشنا بنا دیا۔ اشارے میں ہمارے جوش صاحب اور فراق صاحب دونوں موجود تھے۔ جوش صاحب جب کلام پڑھنے کے لیے آئے مائک پر تو فرمائش ہوئی کہ ترنم سے، جوش صاحب سے فرمائش ہوئی کہ ترنم سے، تو جوش صاحب نے اپنی اسی موٹی آواز میں فرمایا کہ آواز تو ہماری گھوڑے کی سی ہے، ہم کیا ترنم سے پڑھیں گے؟ تو فراق صاحب کہنے لگے کہ آپ اتنا کیوں تکلف سے کام لے رہے ہیں؟ پھر بھی کم تھا گرچہ تیری ذات سے پایا بہت، پھر بھی کم تھا گرچہ تیری ذات سے پایا بہت، تو ہوا رخصت دل کو یہ خیال آیا بہت، تو ہوا رخصت
تو دل کو یہ خیال آیا بہت سیم و زر کیا شے ہے، یہ لال و گوہر کیا چیز ہے، آنکھ بھی نہ ہو تو علم و فن کا سرمایہ بہت، کیا خبر کیا بات اس کے کفر میں پوشیدہ تھی، ایک کافر کیوں حرم والوں کو یاد آیا بہت، ایک کافر کیوں حرم والوں کو یاد آیا بہت، گھر سے ایک ویرانیے دل لے کے نکلا تھا مگر، کارواں یادوں کے میں دل میں بسا لایا بہت، ابتدا یہ تھی کہ میں تھا اور دعویٰ علم کا، انتہا یہ تھی کہ اس دعوے پہ شرمایا بہت، دیر ہی کی روشنی میرے لیے کافی نہ تھی، میں حرم کا نور بھی دل میں بسا لایا بہت، یوں تو اے آزاد تیرے شعر کے 100 رنگ ہیں، مجھ کو لیکن یہ تیرا لہجہ پسند آیا بہت، مجھ کو لیکن یہ تیرا لہجہ پسند آیا بہت۔ ایک بار یہ سرگودھا گئے، سرگودھا میں انہوں نے فرمائش ہوئی، لڑکوں کی فرمائش ہوئی کہ آزاد صاحب وہ سنائیے نہ پوچھو جب بہار آئی، تو انہوں نے وہ سنائی، نہ پوچھو جب بہار آئی تو دیوانوں پہ کیا گزری، ذرا دیکھو کہ اس موسم میں فرزانوں پہ کیا گزری، بہار آتے ہی ٹکرانے لگے کیوں ساغر و مینا، بتا اے پیر میں خانہ یہ میں خانوں پہ کیا گزری، بتا اے پیر میں خانہ یہ میں خانوں پہ کیا گزری، جہاں نور سحر کے بھی قدم جمنے نہ پاتے تھے، بتائے کون آخر ان شبستانوں پہ کیا گزری، نہ پوچھا آزاد اپنوں اور بیگانوں کا افسانہ، ہوا تھا کیا یہ اپنوں کو یہ بیگانوں پہ کیا گزری، تجھے اے کاش دہلی اور شملہ یہ بتا سکتے، میاں والی کے صحرا تیرے دیوانوں پہ کیا گزری، میاں والی کے صحرا۔ جب آزاد پاکستان، ایران، امریکہ، اوسلو کسی سیمینار میں کھڑے ہوتے تھے، اور میرے دوست شاید انکار نہیں کریں گے اس حقیقت سے کہ جب وہ احادیث کوٹ کرتے تھے عربی میں، قرآن حکیم کی آیتیں پڑھتے تھے، زبانی سنسکرت کے شلوک پڑھتے تھے، تو لگتا تھا کہ ہاں یہ اس تہذیب کا نمائندہ ہے جسے گنگا جمنی تہذیب کہتے ہیں۔ نوائے وقت جنگ ان کی کٹنگ ہے، نوائے وقت میں تو بہت ہی لکھا ہوا تھا، اس میں سب سے پہلے اوپر کا شعر پر نازاں ہے جس پہ کعبہ، نازاں ہے جس پہ کعبہ وہ کافر چلا گیا۔